آج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ گیا جی۔ چلو باقی دور نزدیک وسدیاں نے جی نہیں پہنچ سکیاں جی۔ دیہاتی لوگ بیٹھے جتھے جائیداد دا مسئلہ پھر تے خاندان کٹھا ہوندا ہے۔ بکر بار علیہ صاحبان اکلو خرد بیٹھے ہو، کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے، میرا سوال ہے تیری بارگاہ چ مودبانہ، جدن جائیداد دا مسئلہ پہ ہکلی بطول خدق منگن جاندی ہے، باقی طرح کیوں نہیں جاندی ہیں خدق منگن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے سرکار کے وصال کے بعد سرکار کی وراثت کا مطالبہ کیا، تو اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیاں ہوتیں تو وہ بھی وراثت کا مطالبہ کرتیں۔ تو اس کے بارے میں نے پہلے یہ عرض کر دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 ہجری میں جنگ بدر کے موقع پر وصال فرما گئیں، اور حضرت سیدہ ام کلثوم ان کا وصال 7 ہجری میں ہوا، اور حضرت سیدہ زینب ان کا وصال 7 یا ایک روایت 8 کے مطابق ان کا وصال ہوا۔ تو جب ان کا وصال سرکار سے پہلے ہو چکا ہے تو پھر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مطالبہ کیسے کرتی؟ پھر اس پر ایک اور شبہ وارد کیا گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، تو کہا کہ اگر سرکار کی اور بیٹیاں ہوتی تو پھر سرکار ان کے لیے بھی کھڑے ہوتے۔ تو یہ بھی سوال ایک فضول اور عبث سا سوال ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری بیٹیوں کے لیے نہ کھڑا ہونا یا اس کا ذکر نہ ہونا، اس سے کب یہ لازم آتا ہے کہ وہ سرکار کی بیٹیاں ہی نہ تھیں؟ دیکھیے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور پھر اپنی چادر ان کے لیے بچھائی، اور یہ بات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے لیے ثابت نہیں ہے۔ تو اب یہ کوئی عقل کاندہ یہ کہنا شروع کر دے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تو سرکار کی والدہ ہی نہیں، کیونکہ سرکار نے تو حلیمہ سعدیہ کے لیے چادر بچھائی تھی، ان کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تو اسے کہا جائے گا کہ یہ کب لازم آتا ہے کہ جس کے لیے سرکار چادر بچھائیں یا جس کے لیے کھڑے ہوں وہ ہی ماں ہو سکتی ہے، حقیقی ماں آمنہ بنت وہب سرکار کی نہیں ہو سکتی؟ ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ جب قرآن کی یہ آیہ مبارکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ نازل ہوئی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں میں سے صرف فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر اپنی چادر دی اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو اب یہ اعتراض کیا گیا کہ اگر سرکار کی اور بیٹیاں ہوتیں تو پھر وہ بھی چادر کے نیچے آتی؟ تو اس کا جواب بھی خود ان کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہ میرے پاس منتہی الاعمال ہے، شیخ عباس قمی لکھتا ہے، جہاں وہ 10 ہجری کے واقعات کو بیان کر رہا تھا، کہتا ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم در روز مبالہ آمد و عبائے پوشیدہ بود از منہ سیاہ، پس امام حسن و امام حسین و حضرت فاطمہ و علی بن ابی طالب
علیہم السلام را در زیر عباد داخل کرد و این آیا خواند کہ مبالغے کے روز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر لی سیاہ رنگ کے بالوں کی، اور اس میں حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اس چادر کے نیچے داخل کیا، اور پھر یہ آیا مبارکہ پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ سرکار کی ان بیٹیوں کا وصال 8 ہجری سے 8 ہجری تک ہو چکا تھا، اور یہ آیا مبارکہ بھی 10 ہجری میں بقول عباس قمی کے کہ 10 ہجری میں نازل ہو رہی ہے۔ تو اب جو آیا مبارکہ 10 ہجری میں نازل ہو رہی ہے، اور اس کے حکم کے تحت سرکار سیدہ فاطمہ الزہرا کو داخل فرما رہے ہیں، امام حسن حسین کو داخل فرما رہے ہیں، حضرت مولا کائنات کو داخل فرما رہے ہیں، تو وہ بیٹیاں 3 تو پہلے ہی فوت ہو چکی تھیں، تو ان کو کیسے چادر کے نیچے داخل فرماتے؟ تو یہ اس کی طرف سے کیے گئے چند سوالات تھے جن کے میں نے جواب دیے، اور اس نے اپنے ان سوالات کو پہاڑ کی طرح بنا کر پیش کیا، حالانکہ یہ تارے عنکبوت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں مسلک حق پر قائم رکھے اور سرکار کی تمام آل کا ہمیں نوکر بنائے، آمین۔